الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و اشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ طلبہ عزیز، پچھلے سبق سے بات کو مربوط کرتے ہوئے آپ یہ مستحضر کیجئے کہ بندے ناچیز نے عرض کیا تھا کہ حفاظت جس سفینے کی اسے منظور ہوتی، کنارے تک اسے خود لا کے طوفاں چھوڑ جاتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں کئی ایک صفحہ ایسا ملے گا آپ کو کہ واقعی صرف نظام قدرت ہی وہاں کارگر نظر آ رہا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ بچپن میں 70,000 حدیثیں مستحضر تھیں۔ علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے 1,00,000 صحیح حدیثیں اور 2,00,000 غیر صحیح حدیثیں یاد ہیں۔ نیز آگے یہ بھی بتایا کہ الحمدللہ میں نے اپنی کتاب صحیح بخاری 6,00,000 احادیث سے منتخب کر کے میں نے احادیث کا یہ مجموعہ تیار کیا۔ ان باتوں سے آپ نے محسوس کر لیا اور اندازہ کر لیا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا حافظہ کتنا مضبوط تھا۔ ہم اسی قوت حافظہ کی مزید تشریح کرتے ہوئے آپ کو بتانا چاہیں گے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جب چرچا ہوا اور مختلف عناوین سے آپ کی حیثیت، آپ کی عظمت دلوں میں بیٹھتی گئی، آپ کی قوت استنباط، قوت حافظہ، قوت فہم، آپ کی صفت مقبولیت، جب ان تمام اوصاف کا چرچا ہوا تو خلق خدا نے آپ کو جگہ جگہ سے بلانا شروع کیا۔ آپ مقبول خاص و عام ہو گئے۔ ایک مرتبہ آپ بغداد تشریف لے گئے تو وہاں کے علماء نے بغرض امتحان 100 حدیثیں لے کر ان کی سند اور ان کے متون میں خلط ملط کر کے آپ کے سامنے پیش کیا، اور یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ حضرت کو ہمارے اس خلط ملط کرنے کا پتہ چلتا ہے یا نہیں۔ ان لوگوں نے ترتیب یہ بنائی کہ 100 حدیثوں کا انتخاب کیا اور اصلی سند سے متن کو کاٹ کر نقلی سند کے ساتھ، جعلی سند کے ساتھ جوڑا۔ اب یہ اصلی سند سے نکال کر جعلی سند کے ساتھ جوڑ کر پیش کرنا اور اس کو یاد رکھنا، یہ بھی تو ایک مستقل کام تھا۔ ان میں سے بغداد کے علماء میں سے کسی کے بس میں شاید نہ رہا ہو کہ 100 حدیثیں اس طرح فرضی سند سے وہ سنا سکے، تو ان لوگوں نے 10 آدمیوں کی ایک ٹیم تیار کی، 10 علماء کو اس کے لیے منتخب کیا اور ہر عالم کے ذمے 10 حدیث لگا دی کہ آپ اس 10 حدیث کو اس سند سے پیش کرنا جو اصلی سند نہیں ہے۔ دوسرے کو دوسری 10 حدیث دی، تیسرے کو تیسری 10 حدیث دی، اس طرح 10 آدمیوں کے درمیان 100 حدیثیں تقسیم کی۔ انہوں نے غیر واقعی سند کے ساتھ بتانا، سنانا شروع کیا۔ مجمع عام میں لوگوں کے بیچ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو بٹھایا گیا اور کہا گیا کہ ہمارے پاس کچھ حدیثیں پہنچی ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو سنا کر اس کی تصویب کر لیں، آپ سے اس کی تصحیح کر لیں۔ حضرت نے منظور کر لیا، فرمایا چلو سناؤ۔ تو پہلا آدمی جس کے ذمے 10 حدیثیں تھیں اس نے اپنی 10 سنائی، دوسرے نے، تیسرے نے، یہاں تک کہ 10ویں نے 100 حدیثیں سنا لی۔ حضرت ہر حدیث کو سن کر دھیان آپ دیں گے کیا بات کہی جا رہی ہے، ہر حدیث کو اور اس کی سند کو سن کر حضرت فرماتے ہیں لا اعرفہ، بس اتنی سی بات فرماتے لا اعرفہ۔ دوسری حدیث جب پڑھنے والے نے پڑھی، آگے فرمایا لا اعرفہ، 100 مرتبہ یہی بات کہی لا اعرفہ۔
جو عوام تھے، کم علم تھے یا بے علم تھے اس مجمع میں، وہ شاید بدگمان سے ہو رہے تھے کہ 100 حدیثیں ان علماء نے پیش کی اور حضرت ہر ایک کے بارے میں کہہ رہے ہیں مجھے پتہ نہیں، لا عارف ہوں، پھر اتنے بڑے محدث کیسے مشہور ہو گئے، اتنا بڑا مقام لوگوں نے کیوں دے دیا؟ یہ خیال پک رہے تھے، پنپ رہے تھے، بن رہے تھے۔ کسی نے پوچھا حضرت لا عارف ہوں کہا، پھر یہ حدیث کیسی ہے، کیا ہے، آپ صحیح بتا دیجئے، ماجرا کیا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا میرے لا عارف ہوں کا مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث جس سند سے تم نے جس طرح سے سنائی ہے وہ اس سند سے نہیں ہے، تم نے جو فرضی سند سنائی وہ یوں تھی، اور حدیث کی سند پڑھ کر انہوں نے پیش کر دی، کہا تمہاری فرضی سند یہ تھی اور اصلی سند یہ ہے۔ تو فرضی سند سے لا عارف ہوں اور اصلی سند سے عارف ہوں۔ اصلی سند سے مجھے معلوم ہے کہ یہ حدیث کا متن ثابت ہے، لیکن سند یہ ہے، فرضی سند تمہاری جو ہے اس سند سے یہ حدیث ثابت نہیں ہے۔ آپ نے ہر حدیث کی 100 حدیثوں کی فرضی سند بھی سنائی اور اصلی سند بھی سنائی، اور اصلی سند کے ساتھ متن کو جوڑ کر حدیث مکمل کی۔ جب یہ حقیقت مجمع کے سامنے آئی، لوگوں کے سامنے آئی، تو سارے لوگ حیران رہ گئے اور امام بخاری کو داد دینے لگے، شاباشیاں دینے لگے، اور آپ کے حافظے پر، قوت حافظہ پر سارے کے سارے دنگ رہ گئے کہ اللہ نے کس قدر مضبوط حافظے سے آپ کو نوازا۔ اس مقام پر حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ہدی الساری میں ایک بڑی پیاری بات کہی، کہنے لگے اس پر تو تعجب نہیں ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ 100 حدیثیں اصل سند کے ساتھ سنا دی۔ اصلی سند سے حدیثوں کا، اور وہ بھی 100 حدیث کا سنا دینا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے اور ان کی زندگی سے جوڑ کر کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ بات تو اصل یہ تھی کہ وہ فرضی سند جو سنانے والے نے 10 کر کے ابھی گڑھ کر کے پیش کی تھی، جس کا کہیں کسی محدث کے ہاں سراغ نہیں اور پتہ نہیں، اس فرضی سند کو ابھی ایک مرتبہ صرف سن کر کے دوبارہ حضرت نے ساری حدیثوں کی فرضی سند بھی پیش کر دی۔ یہ زیادہ حیرت کی بات تھی، اور بات بالکل صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ممتاز حافظہ دیا تھا، اس ممتاز حافظے کے اعتبار سے تو کوئی حیرت کی بات نہیں، لیکن عام انسانوں کو جو حافظہ ملا کرتا ہے، عام اہل علم کے پاس جو حفظ کی صلاحیتیں ہوتی ہیں، اس کے اعتبار سے یہ بہت بڑی بات تھی۔ تو میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حافظے کی طرف آپ کو متوجہ کر رہا ہوں کہ ان کے حافظے کا ایک بہت بڑا عنوان، ایک بہت بڑی مثال اور ایک بہت بڑا یہ واقعہ ہے۔ اور اس سے پہلے میں نے عرض کیا کہ محدث داخلی نے سبق کے دوران سند میں ایک چھوٹی سی چوک کر دی، سفیان عن ابی الزبیر عن ابراہیم، یہ نکل گیا محدث داخلی کی زبان سے۔ آپ کی عمر صرف 10-11 سال، کہتے ہیں میں 11ویں سال میں تھا اپنی عمر کے، مجھ کو سمجھ میں بات آ گئی کہ یہاں مدرس سے، محدث سے بھول ہو رہی ہے۔ انہوں نے پیچھے بیٹھ کر کے ٹوک دیا، صحیح یہ نہیں ہے سفیان عن ابی الزبیر عن ابراہیم، یہ صحیح نہیں، ابو الزبیر ابراہیم سے کوئی روایت نہیں لیتے، بلکہ صحیح ہے سفیان عن الزبیر ابن عدی عن ابراہیم، زبیر ابن عدی ابراہیم سے لینے والے ہیں، ابو الزبیر نہیں ہے۔ تو یہ بات پہلے بھی گزر چکی کہ حضرت کو ابتدائی سے حدیث کا شوق تھا، اور اسی شوق میں حضرت نے حدیثوں کو بچپن ہی سے رٹنا شروع کر دیا تھا، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو حدیث کی دنیا کا ایک ممتاز فرد، ایک ممتاز محدث بنا دیا۔ اس کے علاوہ آپ کا حال یہ تھا کہ کوئی بھی کتاب آپ کے ہاتھ لگ جاتی، کسی بھی مصنف کا مصنفہ مجموعہ آپ کے ہاتھ لگ جاتا، ایک مرتبہ آپ اس کا مطالعہ کر لیتے، زندگی بھر کے لیے آپ کے دماغ میں وہ مستحضر ہو جاتا۔ تو یہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مضبوط حافظہ تھا جو اللہ نے آپ کو نوازا تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اسی طرح سے جس طرح آپ کی قوت حافظہ مضبوط، قوت اجتہاد بھی اور قوت استنباط بھی بڑی مضبوط تھی۔ آپ جانتے ہیں سیاہ ستہ میں آپ پڑھیں گے، سیاہ ستہ میں محدثین کی کتابوں میں، ان مصنفین کی کتابوں میں جن نے ابواب اور تراجم قائم کیے ہیں، حدیثوں سے پہلے عنوان لگائے ہیں، ہر ایک نے اپنے دماغ کا خوب استعمال کیا، اپنی فکر کا خوب استعمال کیا، سبھی نے لگایا ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے
खुद कोई तर्जमा कोई उन्वान कायम नहीं किया। उस किताब में जो आप उन्वान देखेंगे, अव्वलन तो आप ये देखेंगे कि किताब के अंदर जहाँ हदीसें लिखी हुई है मतन में, वहाँ उन्वान नहीं है, बल्कि हाशिए की जगह पर उन्वान है, इसलिए कि वो मुसन्निफ़ के अनामीन नहीं है। इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह ने जो शारे हैं सही मुस्लिम के, उन्होंने वो उन्वान कायम किया। गरज जिन जिन लोगों ने भी उन्वान कायम किए हैं, उन तमाम अनावीन में हर मुसन्निफ़ अपनी फ़िक्र, अपनी क़ुव्वत इस्तिंबात, अपनी क़ुव्वत इज्तिहाद, क़ुव्वत फ़हम को भरपूर इस्तेमाल करता है। लेकिन इन तमाम के दरमियान, तिरमिज़ी हो, अबू दाऊद हो, कोई भी किताब हो, इन तमाम के दरमियान आप गौर करेंगे तो आपको ये बात मिलेगी, बल्कि मुहद्दिसीन ने गहराई से मुताले के बाद बताया है कि जो तफ़क्कुह, फ़क़ाहत और लताइफ़ और हिकमतें और अजीब व गरीब निकात और फ़वाइद गरीबा और इस तरीके से दिक्कत संजी, दक़ीक़ा संजी, गहराई गीराई, इस नौ की जितनी बातें इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के तराजिम में मिलेंगी, किसी और के यहाँ नहीं मिलेंगी। एक मक़ूला मशहूर हो गया मुहद्दिसीन के दरमियान, फ़िक़्हुल बुखारी यफ़ी तराजिमिही। इमाम बुखारी को अगर जानना है तो उनके तराजिम में उनको देखा जाए। इमाम बुखारी की अगर हैसियत इल्मिया, क़ुव्वत फ़हम, क़ुव्वत इज्तिहाद को अगर जानना है तो वो उनके तराजिम में देखा जाए कि कौन सी बात किस गहराई से कहाँ ले आते हैं। और कभी कभी उनका कमाल खुद उनके उन्वान और हदीस के दरमियान दोनों के रब्त पे जब गहरा गौर किया जाता है, तदब्बुर किया जाता है, तो हज़रत की दिक्कत फ़हम और हज़रत की गहरी नज़र का खूब पता चलता है। इस वक्त हम मिसालों में न जा करके, वक्त न लगा करके, सिर्फ अभी इजमालन इशारा कर रहे हैं कि वहाँ उनका दिमाग जाता है जहाँ बहुतों का दिमाग जाते जाते थक जाता है। इसीलिए मक़ूला मशहूर हुआ कि इमाम बुखारी की फ़िक़्ह यानी उनकी फ़क़ाहत, उनका मसलक फ़िक़ही नहीं, उनकी फ़क़ाहत अगर देखनी है तो वो फ़क़ाहत उनके तर्जमे से समझी और देखी जा सकती है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इतने बड़े हाफिज़े के, इतने मजबूत हाफिज़े के मालिक थे। एक सवाल होता है, अल्लाह ताला ने इनको इतना बड़ा बना दिया, इतने बड़े बन गए, लेकिन गौर करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने जिसको भी जो बनाया है, अगरचे अल्लाह अपनी मर्ज़ी से बनाते हैं और अपनी मर्ज़ी से बनाने पर वो ख़ुद मुख्तार भी हैं, जो चाहे बना सकते हैं, जिसको जैसा चाहे बना सकते हैं, कोई उनसे पूछने वाला नहीं है। मगर फिर भी अल्लाह का निज़ाम है कि अल्लाह किसी चीज़ को सबब से जोड़कर बनाते हैं। आप तलाश करेंगे कि ये इंसान इतना बड़ा इंसान कैसे बन गया, इतने बड़े मुहद्दिस, इतनी अजीम क़ुव्वत हाफिज़ा के ये मालिक हो गए। इनके सारे कमालात को सोच सोच करके आप सवाल उठा सकते हैं कि अल्लाह ने क्यों इतना नवाजा। याद रखें, है चीज़ें खुद ब खुद चीज़ें नशुद, कोई चीज़ खुद ब खुद नहीं हो जाती, उसके पीछे सबब छुपा होता है। कहीं सबब जली होता है जो सबको नज़र आता है, कहीं सबब ख़फ़ी होता है जो अहले बसीरत को तो नज़र आ जाता है, लेकिन आम्मतुन्नास को वो चीज़ नज़र नहीं आती है। हम यहाँ पर मुहद्दिसीन के हवाले से, ख़ास तौर पर आशिकीन इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से, जिनमें नुमायाँ मकाम हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह को है, उनको इश्क की हद तक हज़रत से ताल्लुक़ था। उन्होंने ढूंढ ढूंढ करके हज़रत के हालात को जमा किया। उन हालात से ये पता चलता है कि हज़रत ने अपनी ज़िंदगी में क़ुरबानियाँ ऐसी ऐसी दी हैं और हदीस के लिए, दीन की खिदमत के लिए अपने आप को इस तरह से पेश किया है कि अल्लाह ताला को रहम आया और अल्लाह ने उनकी तरक्की के फ़ैसले फरमा दिए। मसलन एक मरतबा दरिया के सफ़र में जा रहे थे, दरियाई सफ़र था, कश्ती पर कई लोग बैठे हुए थे। हज़रत के पास 1000 अशरफिया थी। 1000 अशरफी बहुत लंबी चौड़ी रकम का नाम है। एक तो अशरफी दीनार और दूसरे 1000 की तादाद, और तीसरे आज से 1200 साल पहले की बात, यानी तीसरी सदी की बात। अब समझिए कितनी लंबी रकम थी उनके पास। दरिया का सफ़र कर रहे थे। सफ़र करते करते साथ में जो लोग बैठे थे, किसी ने भांप लिया कि हज़रत के पास इतनी रकम है। उस आदमी की नीयत बिगड़ गई। उसने सोचा किसी बहाने ये रकम हमें वसूल करनी चाहिए। तो उसने एक हीला बनाया, एक जाल रचा और आवाज़ लगाई
میری اتنی لمبی رقم گم ہو گئی. روتا ہوا، آواز بناتا ہوا لوگوں کے بیچ شور کرنے لگا، اور اتنی ہی بولا جتنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں دیکھا تھا اس نے. جب اس نے آواز لگائی یہ سوچ کر کے کہ آواز لگے گی تو تحقیقات شروع ہوں گی، تلاشی ہوگی، تلاشی میں نمبر آتے آتے امام بخاری کا بھی آئے گا. کسی کے یہاں یہ رقم ملے نہ ملے، امام بخاری کے یہاں تو مل جائے گی، اور جب ان کے یہاں ملے گی تو وہ رقم میری بن جائے گی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس راز کو سمجھ گئے کہ یہ تو میرا مال بھی لینا چاہتا اور مجھے چور بھی کہلوانا چاہتا. تو حضرت نے اپنی یہ رقم چپکے سے اپنے بکس سے، اپنے تھیلے سے نکالی اور دریا میں ڈال دیا. اتنی لمبی رقم دریا میں ڈال دی. جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی چیکنگ ہوئی، ان کے پاس تحقیق ہوئی، تو یہ رقم نہیں ملی. پوچھا گیا، بلکہ اس آدمی نے پوچھا بعد میں جس نے کی آواز اٹھائی تھی. لوگوں نے تو پہلے اس کو ملامت کی کہ بھائی تم کہہ رہے ہو میری اتنی رقم گم ہو گئی، اگر گم ہوتی تو کسی کے تو پاس ہوتی، قصہ ختم ہو گیا. لیکن اس آدمی نے امام بخاری سے پھر چپکے سے پوچھا کہ حضرت آپ کے پاس تو میں نے اتنی رقم دیکھی تھی اور اسی کو دیکھ کر میری نیت خراب ہوئی اور میں نے یہ سب ساری کوششیں کی تھی، کروائی تھیں، آخر وہ رقم آپ نے چھپائی کہاں، گئی کہاں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ وہ رقم میں نے چپکے سے دریا میں ڈال دی. وہ آدمی حیرت میں پڑ گیا کہ جب دریا ہی میں ڈالنا تھا تو آپ اپنے پاس ہی رکھے ہوتے، وہ رقم کسی بندے کو کام آ جاتی، مجھے کام آ گئی ہوتی. حضرت نے فرمایا تم نے نہیں سمجھا، اگر میں وہ رقم اپنے پاس باقی رکھتا پھر تحقیقات میں میرے پاس ملتی، مجھے چور کہا جاتا، اور جب میرے نام کے ساتھ چور کا لفظ لگ جاتا، چوری کے ساتھ میں متہم ہو جاتا، تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میرے پاس سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہزار حدیثیں موجود ہیں. یہ پیاری پیاری ساری حدیثیں غیر مقبول ہو جاتی، مردود ہو جاتی، تو میں نے یہ نہ چاہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیاری حدیثیں متروک اور مردود ہوں. میرا جائے تو جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر کوئی حرف نہ آوے. بہرحال یہ واقعہ بتا کر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے جو یہ رتبہ بلند دیا یا صفات عالیہ دی، چاہے جس لائن کی بھی سمجھیں، قوت حافظہ سمجھیں، قوت اجتہاد سمجھیں، مقبولیت سمجھیں، تو یوں ہی نہیں ہے. یہ اس کے پیچھے خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کاوشیں، محنتیں اور قربانیاں، نفس کشی، یہ وہ چیزیں ہیں جس کی بنیاد پر اللہ کو پیار آ جاتا ہے. اس مجلس کو اتنے ہی پر ابھی ختم کرتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں مزید توفیقات سے مالا مال فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین.